جو مسئلے تقلید کے بقیہ مسائل میں سے آپ کی خدمت میں بیان ہوں گے۔ جیسا کہ کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ ہم عوام کو بغیر تقلید کے عمل نہیں کرنا چاہیے۔ جو بھی عمل کرنا چاہے اپنے مرجع تقلید کے فتاویٰ کے مطابق انجام دینا چاہیے۔ یعنی جو بھی عمل آپ کرنا چاہتے ہیں، نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں، روزے رکھنا چاہتے ہیں، خیرات کرنا چاہتے ہیں، جو بھی خمس زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، اس مسئلے کو اپنے مرجع تقلید کے فتاویٰ میں تلاش کریں کہ ان کا فتویٰ کیا ہے، پھر اس کے عین مطابق عمل کریں تاکہ ہمارے اعمال صحیح ہو جائیں اور پھر عند اللہ قبول بھی ہو جائے۔ اب اگر ایک انسان لاپرواہی برتتا ہے اور ایک مدت تک بغیر کسی تقلید کے انداز عمل کرتا ہے تو فقہا فرماتے ہیں کہ اگر جامع الشرائط مجتہد کے فتاویٰ کے مطابق عمل نہ کرے تو ایسا ہے کہ اس نے بغیر تقلید کے عمل کیا، ان انداز عمل کیا ہے، مقبول نہیں ہے اور ممکن ہے کہ اعمال صحیح بھی نہ ہو۔ اگر مردہ مجتہد کی تقلید پر باقی رہنا چاہتے ہیں تو ایک زندہ عالم مجتہد کی اجازت ضروری ہے کہ اس کے رسالے میں اس اجازت والے مسئلے کو پڑھیں اور پھر اسی پر ارادہ کرے کہ اس فتوے کے مطابق میں اپنے گزشتہ مرحوم مجتہد کی تقلید پہ باقی رہتا ہوں، اور پھر جتنے مسائل میں آپ نے اس سے پہلے عمل کیے ہیں اس مردہ مجتہد، ان تمام مسائل میں آپ باقی رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کا مرجع تقلید فتویٰ دینے کی اہلیت نہیں رکھتا، ایک عرصہ آپ نے تقلید کیا، آج پتہ چلا کہ میرا مرجع تقلید، میرا فقیہ تو اہلیت نہیں رکھتا فتویٰ دینے کا، تو پھر فوراً عدول واجب ہے، اس مجتہد کو چھوڑنا اور آگے جو بھی عالم مجتہد ہوگا اس کی تقلید کرنا واجب ہے۔ نہ کہ اب پتہ چلنے کے باوجود کہ وہ فاقد شرائط ہے، میرے مرجع تقلید میں شرائط موجود نہیں ہے، پھر بھی باقی رہنا جائز نہیں ہے، عدول واجب ہے، اسے چھوڑ کر دوسرے مجتہد کی طرف آ جائیں، الاعلم فالعلم کے مطابق جو سب سے بہتر ہوگا اس کی طرف آ جائیں۔ اسی طرح اگر معلوم ہو جائے کہ آپ کا مرجع تقلید جو ہے اس سے بھی کوئی اعلم تر مجتہد موجود ہے، آپ ایک مجتہد کی تقلید کرتے تھے، آج آپ کو پتا چلا اس سے بہتر بھی کوئی مجتہد ہے، تو یہاں بھی عدول واجب ہے کہ آپ اپنے اس مرجع تقلید کو چھوڑ دیں اور جو اس سے اعلم تر ہے اس کی طرف آ جائیں۔ یہ بھی واجبات میں سے ہے، پتہ چلنے کے بعد بھی کہ میرے مجتہد سے بڑھ کر کوئی ہے، اس پر باقی رہنا جائز نہیں ہے، فوراً عدول کرنا چاہیے، اسے چھوڑنا چاہیے، باقی جو آپ اعمال انجام دینا چاہتے ہیں اس کے بعد جو عالم مجتہد ہے اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ مرجع تقلید اگر فوت ہو جائے، مر جائے، اس دنیا سے چلا جائے، تو اس کی تقلید سے عدول جائز ہے بلکہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے، چونکہ آپ باقی رہ سکتے ہیں کسی زندہ مجتہد کی اجازت سے، اگر عدول کرنا چاہیے مستحب ہے۔ اب وہ جب فوت ہوا اس کے بعد جو بھی زندہ بہتر مجتہد ہوگا عالم اس کی طرف آ جائیں، وہ جو مرحوم مجتہد ہے اسے چھوڑ دیں گے، مستحب ہے۔ اگر باقی رہنا چاہتے ہیں تو ایک زندہ مجتہد کی اجازت سے باقی رہ سکتے ہیں۔ زندہ مجتہد سے مردہ مجتہد کی طرف رجوع اور عدول جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ آپ ایک زندہ مجتہد کی تقلید کر رہے ہیں شرائط کے تحت، اب آپ چاہیں کہ اسے چھوڑ کر میں کسی مرحوم مجتہد کی تقلید کرنا چاہوں گا تو یہ جائز نہیں ہے، زندے سے مردے کی طرف آنا جائز نہیں ہے۔ اب اگر اپنے مجتہد کا فتویٰ بدل جائے، اس کا فتویٰ تبدیل ہو جائے تو جدید فتوے پر عمل کرنا واجب ہے، وہ جو پرانا فتویٰ ہے اسے چھوڑنا چاہیے۔ اب اگر آپ کو شک ہے یا پتہ نہ چلے، مثلا آپ کو پتہ چلا کہ فتویٰ تبدیل ہو چکا ہے لیکن کیا فتویٰ ہے نہیں معلوم،
یا شک ہے کہ فتویٰ بدل چکا یا نہیں بدل چکا، جب تک مسئلہ مشخص نہیں ہوتا آپ اسی پرانے فتوے پہ عمل کر سکتے ہیں۔ جب تک اس کے نئے فتوے کے بارے میں آپ کو معلومات نہ ہو جائے، آپ تحقیق کریں، معلومات کریں، جب تک معلومات ہو جاتے ہیں جو نمازیں، اعمال، عبادات انجام دینے، اسی پرانے فتوے کے مطابق عمل دیتے رہیں گے۔ جس دن آپ کو مشخص ہو گیا کہ فتویٰ تبدیل ہو چکا ہے تو آپ پھر جدید فتویٰ کے مطابق عمل کریں گے۔